بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائقہ اسلامی کارنر کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے بلقیس حضرت سلیمان کے ایک خط پر ایمان لے آئیں۔ دوستو، اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے۔ سبھی موجود تھے۔ ہدہد اس وقت موجود نہ تھا۔ اس پر حضرت سلیمان نے کہا، ہدہد اس وقت غیر حاضر ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اپنے غیر حاضر ہونے کی اس نے کوئی دلیل نہ دی تو پھر اس کو سخت سزا ملے گی یا سزا کے طور پر ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی تلاش کے لیے عقاب کو بھیجا۔ ہدہد عقاب کے ساتھ آ گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت سلیمان نے پوچھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہدہد نے بتایا کہ میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، تم کیا اچھی خبر لائے ہو؟ اسے بیان کرو۔ ہدہد نے بتایا، ملک سبا میں ایک بلقیس نامی شہزادی رہتی ہے۔ پورا ملک اس کے قبضے میں ہے۔ اس کے تابع 12,000 سردار قوم اور ہر سردار کے تابع 1,100,100 پیادہ ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا تخت بہت بڑا اور قیمتی ہے۔ اتنی اچھی نعمتیں عطا ہونے پر بھی اس ملک کی قوم اسے سجدہ کرتی ہے اور سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج کو خدا مانتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حقیقی معبود اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تمہاری بات سچ ہے یا جھوٹ۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت سلیمان نے کہا، تیرے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرا خط لے کر جا اور شہزادی بلقیس کو دے دینا اور خط دیکھ کر ہٹ جانا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شہزادی میرے خط کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد نے خط لیا اور اڑتا ہوا بلقیس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ سوئی ہوئی تھی۔ لہٰذا ہدہد نے وہ خط سوئی ہوئی شہزادی کے سینے پر ڈال دیا اور خود چپکے سے باہر نکل آیا۔ شہزادی نے بیدار ہونے پر خط کو اپنی چھاتی پر پایا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ خط کہاں سے آ گیا۔ درباریوں سے پوچھا، کسی کو بھی اس خط کے بارے میں علم نہ تھا۔ شہزادی بلقیس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا، میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا بابرکت اور عزت والا خط آیا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر ناز مت کرو کیونکہ تم مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، اس لیے میرے مطیع فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ شہزادی نے جب درباریوں سے مشورہ مانگا تو درباری بولے، ہم طاقتور لوگ ہیں اور بلند حوصلہ جنگ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ کرنے کو ہمارے پاس سامان بھی موجود ہے۔ ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی قدم آپ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھائیں گے۔ شہزادی نے ان کی بات سن کر کہا، دنیا میں جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس ملک کے عوام کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ ہم پر غالب آیا تو میری قوم کو فنا کر دے گا، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ درباریوں نے کہا، ہمیں جو آپ حکم دیں گی وہی کریں گے۔ شہزادی نے درباریوں سے مشورہ کر کے حضرت سلیمان کو عمدہ اور بے بیش تحائف بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ قاصد شہزادی کے حکم پر تحائف لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تحائف دیکھ کر حضرت سلیمان نے کہا، تم نے اور تمہاری شہزادی نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ مجھے ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور شہزادی سے کہو کہ میرے پیغام کی تعمیل کرو، ورنہ دوسری صورت میں اپنے لشکر کے ساتھ ملک سبا پر حملہ آور ہو جاؤں گا اور تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکو۔ قاصد تمام تحائف کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور شہزادی کے پاس پہنچ کر حضرت سلیمان کا پیغام دے دیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر شہزادی کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان سے لڑائی کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنی ہلاکت کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ دعوت قبول کر لی جائے۔
शहज़ादी ने हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाज़िर होने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। इसकी रवानगी की खबर हज़रत सुलेमान को भी वही के ज़रिए हो गई थी। हज़रत सुलेमान ने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए फ़रमाया, शहज़ादी बल्कीस हाज़िर खिदमत हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इसका तख़त शाही इसके आने से पहले यहाँ आ जाए। ये काम कौन करेगा? एक देव पेकर जिन ने कहा, ये काम मैं करूँगा, मैं इसके सामान में किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं करूँगा। दरबार में मौजूद एक आलम आसफ बरखिया ने कहा, मैं आँख झपकने में इस तख़त को आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रुख फेर कर देखा तो शहज़ादी बल्कीस का तख़त वहाँ मौजूद था। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, ये सब मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है जो मुझको आज़माता है कि मैं इसका शुक्रगुज़ार बनता हूँ या नाफरमान। जो शुक्र करेगा इसे फ़ायदा होगा, जो नाफरमानी करेगा इसे सज़ा मिलेगी। हज़रत सुलेमान ने शहज़ादी के तख़त की हैयत में कुछ तब्दीली कर दी, देखने को वो अपने तख़त को पहचानती है या नहीं। जब शहज़ादी दरबार में आई और इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख़त ऐसा ही है? इस पर वो बोली, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि वही है। मुझे आज़माने की क्या ज़रूरत है? मैं समझती हूँ कि हज़रत सुलेमान महज़ बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर भी हैं, इसलिए मैं मती फरमाबरदार बनकर आई हूँ। हज़रत सुलेमान ने कहा, शहज़ादी महल के अंदर तशरीफ़ ले चले। शहज़ादी जब महल में गई तो इसने देखा कि अंदर पानी है। दरअसल महल का फ़र्श शीशे का बना हुआ था और शीशे को इस खूबी से जोड़ा गया था कि देखने से ये गुमान हो रहा था कि पानी में लहरें आ रही हैं। शहज़ादी जब आगे बढ़ी इसने यही तसव्वुर किया कि पानी लहरें मार रहा है। शहज़ादी ने अपने दोनों पाँचे इस गरज से ऊपर कर लिए कि वो पानी में भीग ना जाएं। हज़रत सुलेमान ने कहा, ये फ़र्श शीशे का है। इस पर शहज़ादी हैरत ज़दा रह गई। इसे अपनी कम अक्ली पर शर्मिंदगी हुई और नादम होते हुए बोली, अफसोस है मैंने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है वो ज़ाया की है। सूरज की पूजा करके कुछ भी हासिल ना हुआ। जिसको दीन की समझ नहीं है समझ लो इसे कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे गाफिल और बेपरवाह रहकर सूरज की परस्तिश करके बर्बाद हूँ। ऐ मेरे मालिक, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मैं ईमान लाई तुझ पर और तेरे रसूल हज़रत सुलेमान पर, और मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हूँ। मेरी तौबा कबूल करके मुझ पर रहम फरमा दे, मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शहज़ादी बल्कीस को अपने निकाह में ले आए। लेकिन बाज़ रवायत में आता है कि शहज़ादी अपने शहर वापस लौट गई थी। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।